there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا الى فرعون انه طغى تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا تم دونوں اس سے نرم بیانیے میں بات کرو، نرم انداز میں۔ لعلہ یتذکر شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا یا اللہ سے خشیت کھائے۔ قالا تو دونوں درخواست کرنے لگے، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اور ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی ہم اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے یا سرکشی میں مزید بڑھ جائے یا مزید سرکشی کا اظہار کرے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا فرمایا کہ بالکل نہیں ڈرنا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک دونوں آئے تو کہنے لگے کہ بے شک ہم دونوں پیغام بر ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ فرعون کے سامنے یہ بات کرنا کہ تیرے رب کی طرف سے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اوپر فرمایا گیا ہے کہ قول لینا نرم انداز میں بات کرنی ہے، تو نرم انداز سے مراد یہ نہیں کہ اس کو خدا مان لینا ہے اور اس کی خدائی پہ چوٹ کوئی نہیں لگانی، یعنی انداز خوبصورت ہونا چاہیے، محبت والا انداز ہونا چاہیے، جارحانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ جس بات کو وہ اچھا نہیں سمجھتا اس بات کو نہ کرنے کو نرمی سمجھا جائے تو یہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ جو بات کرنے والی ہے وہ بھی نہ کی جائے۔ اب یہ سب سے سخت بات ہے اس کے لیے کہ اس کے منہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے، تو وہ تو کسی کو رب مانتا ہی نہیں، وہ تو خود کو رب مانتا ہے۔ حق بیان کرنا ہے، اگر حقیقت بات چبھتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو بات کرنی ہی کرنی، لیکن انداز جارحانہ نہ ہو، خوبصورت انداز ہو، نرمی والا انداز ہو۔ اب اس کو سب سے زیادہ چڑ اسی بات سے ہے کہ مجھے خدا نہیں مان رہے اور کسی اور کو خدا کہہ رہے ہیں۔ اس بات سے وہ چڑھتا ہے تو چڑھے، اس بات کو وہ برا محسوس کرتا ہے تو 100 بار کہ یہ بات کرنی ہے اس کے سامنے۔ اور پہلی بات یہ کہی کہ انا رسول ربک ہم دونوں کو بھیجا ہے، ہم پیغام بر ہیں تیرے رب کی طرف سے، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ان کو تو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہ ایک پورے کا پورا قبیلہ تھا جس کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پہ زیادتیاں کرتا تھا، جبر کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ یہ مزدور تھے، نسلی ان کے غلام تھے سارے کے سارے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ان کو تو عذاب نہ دے، جس طرح کی سزائیں تو انہیں دیتا ہے ان سے باز آ جا۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں بھی لے کے آئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھائی محبت یہ تھی کہ وہ مجھے یہ بات نہ کرتا، یہ بات نہ کرتا، یہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ بات ٹھیک نہیں تھی، جو بات غلط ہے اسے غلط کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ بھائی انہیں عذاب نہیں دینا، انہیں ہمارے ساتھ بھیجنا ہے، ان پہ زیادتی نہیں کرنی۔ حکمران ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ تو ان پہ زیادتی کرے اور ان پہ ظلم ڈھائے۔ بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو نے انہیں غلام بنایا ہے اور نسل در نسل یہ غلام چلے آ رہے ہیں، اب بس کر۔ تیرے رب کی طرف سے نشانیاں بھی لائے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی سلامتیاں اس پہ جو ہدایت کو قبول کر لے، اس شخص پہ یہاں بھی سلامتی ہے اور جب وہ مرنے کے بعد اٹھے گا تب بھی اس پہ سلامتی ہوگی۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات میں ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو تب بھی اس پہ سلامتی ہوگی اور کہا جائے گا کہ تم پہ سلامتی ہو
قیل ادخل الجنہ، اور ایک جگہ بسلام آمنین، سلامتیوں کے ساتھ اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ سلام سلامہ کی صدائیں اس کے لیے ہیں جو ہدایت کو قبول کرے۔ ہدایت میں بھی الف لام ہے، ہدایت خاص، رہنمائی خاص، رہنمائی، وہ ہدایت خاص کیا ہے، رہنمائی خاص کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ، آپ کے رشحات، آپ کے ارشادات طیبہ مبارکہ۔ تو یہاں ہدایت سے مراد اس وقت جو فرعون کے سامنے بات ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ، اپنے رب کی طرف آ، اور جو ہم نشانیاں لائے ہیں ان کو سمجھ اور ان پہ ظلم کرنے سے رک جا، اور اپنی اوقات میں رہ، ذرا نیچے آ جا تو بہت اوپر چلا گیا ہے، سرکشی میں بڑھ چکا ہے اور خود کو خدا کہتے کہتے اور فرعون بن گیا وقت کا اور ظالم بن گیا۔ تو یہ اس کو اس وقت ہدایت کا درس دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرعون ہونے سے سلامتیاں نہیں ملتی، ہدایت آنے سے سلامتیاں ملتی ہیں۔ یہ بھی درس دیا جا رہا ہے کہ حکمران بن جانے سے سلامتی نہیں ملتی، سلامتی کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کو قبول کر لے۔ سلامتی اس بندے کو ہے جو بندہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو بہت محفوظ اور بہت سلامت ہوتے ہیں، لیکن بالآخر ایک دن ان کی زندگی میں آتا ہے کہ سلامتیوں کے سارے حصار ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ بالکل بے بس ہو کے بلکتے ہیں، اور مرتے وقت یقین مانیں، کوئی اگر کان رکھتا ہو تو ان پہ غور کرے، آنکھ رکھتا ہو کہ کس طرح کی خواہشوں کا وہ لوگ اظہار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے حکمران گزرے اور اب بھی ہیں جو زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، بڑی سلامتی والی زندگی گزارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، کوئی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن جب موت کا پیغام آتا ہے تو کون روک سکتا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہاں سے جانا ہے، وَقِيلَ مَرَّاقُ، کہا جاتا ہے کوئی دم کرنے والا لے آؤ، تو کوئی راقی دم کرنے والا بھی آ جائے تو یہاں کام نہیں آ سکتا۔ اس کو اس وقت ظالمی انفسہم فرمایا کہ جو اس نے ظلم کیا تھا، اللہ کی ذات معاف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت ترین انداز سے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم۔ اور جس بندے نے ہدایت کو قبول کیا فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، یہ قرآن مجید میں ہے 14ویں پارے میں، اس پہ تو فرشتے جان نکالنے سے پہلے سلامتی بھیجتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جس نے ہدایت قبول کی۔ تو سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ ہر بات میں حق کو قبول کرنا، ہدایت کی بات کو قبول کرنا، ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اس کے لیے تو سلامتیاں ہی سلامتیاں۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بے شک سخت عذاب ہے اس بندے کے لیے، العذاب ہے یہاں، بہت بڑا بھاری عذاب ہے اس بندے پر جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ حق کو جھٹلانا اور حق سے منہ پھیرنا یہ عملی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اعتقادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اعتقادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نظریہ رکھے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اتنی دیر نمازیں پڑھی ہیں کیا ملا ہے، اب نہیں پڑھنی۔ یہ ہے اعتقادی طور پہ کسی حق کو جھٹلانا اور پھر اس سے پھر جانا، اس سے منہ پھیر لینا، میں نے نہیں پڑھنی۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے عملی طور پہ کہ انسان اعتقاد تو رکھتا ہے کہ حق کو جھٹلاتا نہیں ہے، ذہن کے اندر کہتا ہے کہ یہ دین ٹھیک ہے، یہ بات حق ہے، یہ صحیح ہے، لیکن عملی طور پہ وہ اس سے منہ بھی پھیر لیتا ہے اور نہ کر کے اس کو جھٹلا بھی دیتا ہے۔ اس کا بھی گناہ ہے، لیکن اعتقادی طور پہ وہ جو جھٹلانے کا اعتقاد ہے اس سے کم درجے کا ہے۔ یہ اعتقادی طور پہ اگر کوئی جھٹلا دے تو وہ تو پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو کہا گیا ہے نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑے، اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ نہیں۔ عمل کے ساتھ بڑی نمازیں رہ جاتی ہیں، انسان کافر نہیں ہوتا، وہ سستی کی بنیاد پہ رہتی ہیں، صبح رہ گئی، کبھی دوپہر رہ گئی، کبھی قضائی دے دی، کبھی نہ دی، عملی سستی ہے۔ عملی سستی والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ہے اعتقادی طور پہ بھی نہیں پڑھنی، جان بوجھ کے بھی ایک نماز کے بارے وہ کہے کہ آج میں نے جان بوجھ کے زور کی نماز نہیں پڑھنی بس میں نے، یہ ہے اعتقادی طور پہ بصیرت کے ساتھ، ذہن کے ساتھ سوچ کے یہ انکار کر رہا ہے۔ ایک ہے رہ گئی،
کل بھی رہ گئی، پرسوں بھی رہ گئی، زندگی بھر رہتی رہی، یہ تھی سستی، سستی کی سزا ملے گی۔ لیکن یہ اسلام سے نہیں نکلا۔ جو کہا گیا ہے نا کہ جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا ہے متعمداً فقد کفر، وہ اعتقادی طور پہ، تو اعتقادی طور کا مطلب ہوتا ہے کہ ذہن کے ساتھ، نظریے کے ساتھ کسی بات کا اعتراف کرنا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، مجھے کیا ملا زور کی نمازیں پڑھ کے۔ مولوی صاحب کہتے تھے اتنے دیر نماز پڑھ تو مشکلیں حل ہو جائیں گی، میری تو کوئی مشکل حل نہیں ہوئی، میں نے نہیں پڑھنی۔ اس نے اعتقادی طور پہ اگر کسی ایک نماز کے بارے بھی یہ نظریہ کر دیا تو یہ کافر ہو گیا۔ عملی طور پہ تو بڑی کمزوریاں، ہم سب کے اندر بہت کمزوریاں ہیں، تو عملی طور پہ جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ جس طرح مثلا کسی شخص کے فرضوں میں کمزوری رہ گئی تو سنتوں کو وہ پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ عملی کمزوری سنتوں سے پوری کر دیں گے۔ تو اس طرح کی جو عملی کمزوریاں ہیں ان میں معافی تلافی کے رستے نکلتے ہیں۔ جھٹلا یہ بھی رہا ہے لیکن سزا ملے گی، اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی اعتقادی طور پہ ذہن اور بصیرت کے ساتھ اس بات کو جھٹلا دے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے عقیدہ بنا لیا۔ مثلا احناف کے اندر دو فرقے ہیں، ایک ذہنی طور پہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، عملی طور پہ نہیں، ذہنی طور پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں، بیویوں کے پاس آتے جاتے ہیں، ذہنی طور پہ یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اور ایک یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، آپ وفات پا چکے ہیں اور وہ عالم برزخ میں ہیں اور عالم برزخ کے حالات ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ہے، اسے جو ذہن کے ساتھ باتوں سے ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے سوچ کے وہ بات کرے اور یہ نظریہ باقاعدہ فکر رکھتا ہو، نظریہ رکھتا ہو۔ مثلا ایک شخص عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالتا، ویسے کہتا ہے کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالا، اظہار نہیں کرتا، اس کے بارے ذہن کوئی نہیں رکھتا، اسے ہم کہہ دیں گے عملی مفارق، عملی طور پہ اس سے جدا ہے، عملی مفارق۔ ایک بندہ کہتا نہیں یہ یہودی ہے، ذہن کے اندر اس نے اس کے بارے اعتقاد بنا لیا ہے، اسے ہم کہیں گے اعتقادی مفارق، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے اس سے الگ ہے، اور دوسرا شخص عملی طور پہ اس سے الگ ہے۔ اسی لیے کسی کے بارے اعتقاد قائم کرنا، اس کے بارے خاص طور پہ غور کرنے کا کہا گیا ہے۔ کسی بات کو جھٹلانا ہے اور ذہن کے اندر رکھ کے جھٹلانا ہے تو اس کا گناہ اور ہے، عملی طور پہ انسان اس پہ کمزوری کرتا ہے تو اس کا گناہ اور ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ جھٹلانے کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی طور پہ کسی بات کو جھٹلا دینا اور اسے منہ پھیر لینا، ایک ہے عملی طور پہ، عملی طور پہ جھٹلا دینا۔ بعض دفعہ کسی بندے سے آپ نہیں ملتے، 20 سال بھی گزر جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، تو اس پہ گناہ نہیں۔ اعتقادی طور پہ آپ کہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کو نہیں بلانا، یہ گناہ ہے۔ دو بھائی ہیں، 20 سال گزر گئے، ساری زندگی گزر گئی، نہیں مل سکے، سستی تھی عمل کے اندر کہ نہیں ملے دونوں بھائی، دیوار سانجھی رہی، وہ اپنے کام میں مصروف رہا، یہ اپنے کام میں مصروف رہا، اس کی دن کی ڈیوٹی تھی، اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، جب یہ جاتا تھا وہ سویا ہوتا تھا، جب وہ آتا تھا یہ 50 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، دونوں کی سلام دعا نہیں ہوئی، لیکن دل کے اندر نفرت نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے، پھر کیا ہے؟ یہ ہے عملی مفارقت، یعنی عملی طور پہ یہ ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، لیکن اعتقادی طور پہ بندہ ذہن میں سوچے کہ یہ میرا بھرا، میں نے بلانا نہیں، 3 دن تو بعد ننگ جان، تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے جھٹلانے کی دو قسمیں۔ منافق بھی دو قسم کا ہوتا ہے، اعتقادی منافق اور عملی منافق، اور مسلمان بھی دو قسم کا ہوتا ہے، اعتقادی مسلم اور عملی مسلم۔ تو اعتقاد ایمان کہلاتا ہے، اور جب کسی چیز کا اظہار ہو جائے تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو یہاں وہ اعتقادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے، نظریہ بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ نہیں ہے، میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، اور اللہ کی بات سے منہ پھیر رہا ہے۔ تو آگے وہ فوراً پوچھ رہا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے نہیں کیا کہ تسی کہہ رہے ہو کہ تیرا رب، میرا رب کون ہے؟ اپنا رب تو وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ تو ان سے پوچھ رہا ہے پیغمبروں سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، نمائندگی موسیٰ علیہ السلام کر رہے، سوال دونوں سے کیا ہے، نام موسیٰ کا لیا ہے، تو جواب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے، ربنا ہم دونوں کا رب، ہم سب کا رب، الذی اعطی کل شیء، جس نے ہر شے عطا کی، ہر شے کو عطا فرمائی، خلقہ تخلیق اس کی صورت، ہر چیز کی خلقت جس نے کی اور خلقت جس نے کی،
خلقت اور خلقت میں فرق ہے. خلقہ یہاں ساکن ہے, تخلیق کے معنی بھی, خلقت کے معنی میں بھی, خلقت کے معنی میں بھی. خلقت اور خلقت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بنیاد سے اوپر لے کے آنا, اور خلقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شکل, اس کی وضع قطع, اس کو سنوارنا, ہر چیز کو اس کی شکل عطا کی. انسان کو انسان کی شکل عطا کی جو ماٹو بنایا تھا, اور حیوان کو حیوان کی, پودوں کو پودوں کی. وہ ہے کہ جس نے خلقت کو خلقت عطا کی ہے, ہر چیز کو, مخلوق کو اس نے ایک زاویہ عطا کیا, ایک معیار عطا فرمایا. ثم ہدا, پھر اس کی رہنمائیاں کی اللہ تعالیٰ نے, اس کو راہ راست سمجھایا, اس کو رستے بتلائے. جانور کو بتلایا تو نے یہ کھانا ہے, انسان کو بتلایا تو نے یہ کھانا ہے, درندے کو بتلایا تو نے یہ کھانا ہے. ہر چیز کی رہنمائی اور ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے, اور اس نے ذہن میں رکھا ہے یہ ثم ہدا. ایک انسان کے ذہن میں یہ بات رکھی ہے, جیسے کئی اسرائیلی روایات میں آتا ہے, وہ البود کی روایات ہیں دوسری تیسری, کہ یہ فرعون یہ تنہا بیٹھ کے جب اکیلا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ رب تو ہی ہے, پر میں جو ڈٹ گیا ہوں تو میری مدد کر. تو یہ ہے کہ ثم ہدا, ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے. انسان مانتا ہے, اعتراف کرتا ہے. اور قرآن مجید کا دو ٹوک اصول ہے کہ وقت کا کوئی بھی کافر ہو, اس کی زندگی میں ہم ایسا وقت ضرور لاتے ہیں کہ وہ تسلیم ضرور کرتا ہے کہ حق کیا ہے, وہ مانتا ہے. اور اس نے بھی مانا, ایک وقت آیا اس کی زندگی میں بھی کہ اس نے بھی مانا, لیکن الآن وقد عصیت, اب اس سے پہلے جب موت کے ڈھول تیرے کانوں کے قریب بجنے لگے ہیں تو اب تو ایمان قبول کر رہا ہے. ساری زندگی معصیتیں اور نافرمانیاں کرتا رہا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تعزیہ عبرت بنا کے رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شاہی ہے. پچھلے دنوں ایک دوست وہاں دکھا رہا تھا مصر میں, اس کی میوزیم میں, کہ کس طرح سونے کے وہ ہیں پورے طاقچے اور تابوت, اور بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ تابوت بنے ہوئے. پہلے ایک بہت بڑا تابوت ہے سونے کا, اور اس کے اوپر مرصع مزین کام ہوا ہے, شیشے اور خوبصورت کڑا, انتہائی نفیس ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے. موجودہ دور سے کئی یعنی مشینری کا دور نہیں ہے, کئی گنا اچھی. پھر اس کے یہ پورا سونے کا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور تابوت ہے, وہ بھی پورا سونے کا ہے. وہ تابوت میرے خیال میں ہوگا 5 بائی 10 فٹ کے ہیں یہ تابوت, 5 بائی 10 فٹ کے. اس کے اندر پھر ایک تابوت ہے سونے کا, اس کے اندر پھر ایک سونے کا تابوت ہے, یہ ہے تیسرا. اس کے اندر پھر ایک سونے, اتنی موٹی دیواریں اس کی دکھا رہا ہے کہ وہ تقریباً 3 انچ موٹی ہیں, 3 انچ موٹی ہیں. پھر تیسرا تابوت ہے سونے کا, پھر چوتھا تابوت ہے سونے کا, پھر 5واں تابوت ہے سونے کا. تو اس طرح کے وہ تابوت وہ 5 فٹ سے شروع ہوتے اس حجم پہ آ گیا ہے جس حجم پہ اس کا جسم ہے فرعون کا. وہ کہتے ہیں وہ لمبا, اتنا لمبا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ لمبا ہو, نہیں. عام وہ جو اس کی پیمائش کی جاتی ہے جی بہت بڑا تھا, اتنا لمبا تھا. وہ دیکھ رہے ہیں آپ, زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا, وہ 7 فٹ ہوگا, 8 فٹ ہوگا. تو وہ جب اتنے تابوت ہیں, اور اندر والے تابوت کے اندر وہ اس فرعون کی لاش رکھتے تھے, اور وہ فرعون اپنی زندگی میں اس کو تعمیر کروایا کرتا تھا. اتنا سونا اس کے ساتھ تابوت کی شکل میں جاتا تھا. بڑے بڑے ہاتھیوں پہ اس کے وہ تابوت اٹھاتے تھے, اور تابوت اٹھا کے رکھتے کہاں تھے؟ احرام مصر میں. یہ جو احرام ہم دیکھتے ہیں نا تکون والے بنے ہوئے, یہ فرعون نے اپنی قبریں تیار کروائی, اور اس کے اندر ہواؤں کا انتظام رکھا, اور پھر سارا خزانہ اس کے ساتھ دفنا آتے تھے. اور نیا فرعون وقت کا آتا تھا, فرعون مانا صدر ان کا ہوتا تھا, تو پھر وہ خزانے کائنات سے لوٹتا تھا, پھر ظلم کرتا تھا, زیادتیاں کرتا تھا. وہ اپنے خزانے لے کر کے دفن ہو جاتا تھا. جب برطانیہ نے دنیا پہ سلطنت کی ہے تو تب کئی چیزیں یہ چرا کے لے گئے, ساری چیزیں چرا کے اٹھا کر کے لے گئے. ایک فرعون کی لاش بھی یہ لے گئے. کہا جاتا کہ اصل مصریوں کے پاس ہے جس کا نام رامسیس ہے, یا وہ برطانیہ کے پاس ہے جو یہاں پڑا ہے کہ پتہ نہیں یہ اصل ہے, جو وہاں پڑا پتہ نہیں وہ اصل ہے. تو کئی چیزیں یہ ہندوستان سے بھی چرا کر کے لے گئے اور اپنے میوزیم کے اندر لے جا کر کے رکھی. مصر کے کئی بہت قیمتی چیزیں تہذیب کے پرانے, وہ بھی پچھلے دنوں دریافت ہوئی, ان کے ہاں پڑی ہوئی ہیں.
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے رکھا ہے، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ سلطنت، یہ تخت، یہ سونا، یہ اس کے ساتھ سلامتی نہیں ہے، سلامتی تو ہدایت والے کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ جو شخص کسی کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کا بہت ثواب ہے۔ سلام کے اندر سستی اور یا تو تیزی ہے، جب مسجد میں داخل ہوں تو محبت کے ساتھ نرم انداز سے سلام روٹین بنائیں، آہستہ سے کہہ دیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ محروم بھی نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے اور شاید آپ تائید بھی کریں کہ ہمارے سلام صرف السلام علیکم تک ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا ایک ایک بچہ کسی دور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا تھا، اور یہ چیزیں ہماری درسگاہوں میں سکھائی جاتی تھی۔ اب درسگاہوں میں بچے آتے ہی نہیں، خاص طور پہ ناظرے کے نصاب کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھیں، والدین پورا سلام لینے کی بچوں کو تلقین کرتے تھے۔ اس کا بہت ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ کا نام ہے، جب کوئی بندہ کسی کو سلام کہتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو سلام کو عام کرتا ہے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے پھرتے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بار بار یہ کثرت کے ساتھ سلامتی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کو بہتر کرے، اللہ کائنات کو اسی طرح ہدایت کے ساتھ لینے کی توفیق دے جس طرح لینے سے انسان کی آخرت بنتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔